لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور کہنے نا جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے. ٹھیک ہے جی، میں جھوٹے باتیں نہیں کرتا، میری محبت بازاری نہیں، میں تیرے ووٹ دا مل پاسا. میں جھوٹے باتیں نہیں کرتا، میری محبت بازاری نہیں، میں تیرے ووٹ دا مل پاسا، میں رضویاں پٹواری نہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. اسی اتنے پر کھڑے ہو کے اسی بڑی پاک جگہ کھڑے ہوئے ہیں. اے تو ہمیشہ سچ بولیا، جھوٹ نہیں بولیا. جو کیتا جو کیا وہ کیتا بھی ہے، اور جو نہیں کیا وہ نہیں کیتا. ہاں جی، اسی یہ وعدہ کیتا ہویا کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. اسا کو نعرہ لایا مرن تک لاؤں گے تاجدار ختم نبوت. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، قرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام. وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. محترم یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم اما از آفتاب گم. الیکشن 2024 آ پہنچا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو ہم باتیں 12 مہینے کریں، الیکشن پر آ کر ہم کہیں نہیں ہم نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے.
یہ تو نہیں ہو سکتا یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ووٹ مانگنے جائیں تو ہم اپنا دین پیش کرائیں، اور ہم ووٹ مانگنے جائیں اور اپنا نظریہ فروخت کر کے آ جائیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم جائیں اور زندہ واپس نہ آئیں، اور ہم آئیں تو ہمیشہ حق کا پرچم اپنے ہاتھوں میں لے کر آئیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ اور سردی بھی بڑی ہے، صاف ظاہر ہے، اور حالات بھی بڑے عجیب ہیں، لیکن یہ صرف لبیک کے نعرے کے اندر ہی پاور ہے کہ کہاں سے چلے ہیں، کہاں پیدل، اور ابھی تک ایسے ہی جناب جم کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایسے نہیں ہمارے بابے نے کہا کہ لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی، ایسے ہی نہیں، جس طرف سے لبیک کا نعرہ پھرا ہے ہر طرف سے ہونجا پھیر کے رکھ دیا ہے ان کا، اور ان کو جگہ نہیں ملتی۔ اے کہنے بیچ لبیک آڑے کتھو آ گئے، میں کہے آج نہیں آئے، یہ 313 ہو کے بدر وچ بھی آئے سن، اسی دائیں حق واسطے، اور کہنے نہیں لبیک آنے ڈکو، اور اینہ نو میں کہے تو آڑے کو نہیں ڈکے جانے، اے 313 ہو کے نہیں ڈکے گئے، اے 1000 ہو کے نہیں ڈکے گئے، اے کدی بھی نہیں ڈکے گئے، اے تک اللہ علم الدین ہوئے تا جناب نہیں ڈکیا جاندہ ہے تو آڑے کو کیوں نہیں ڈکے جاندہ۔ اور یہ حضور کے غلام وہ نہیں ہے جو بریانی کے اوپر آئے ہوئے ہیں، اور وہ بھی نہیں ہے جو قیمے کے نانوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں، یہ محمد عربی کے پروانے ہیں، پروانوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ اور اسی نعرے سے پریشان ہے ساری دنیا۔ اے نعرہ تھا اس پار بھی لگنا، اس پار بھی لگنا، اے جھلے ایتھے ڈکدن اے بارڈر پار بھی لگنا، ٹھیک ہے جی۔ اور رہی بات کہ کہتے ہیں جی آپ آ کر کریں گے کیا، میں نے کہا جنہوں نے 76 سال آپ سے جھوٹے وعدے کیے ہیں انہوں نے آ کر کیا کیا ہے؟ جناب جتنے بھی ساڑھے کارکنان انہوں نے واسطے کر لے، سانو نہ ملو سانو کوئی ڈر نہیں، لیکن تسا اپنے علاقے دے غریبہ واسطے دروازہ بند نہیں کرنا، اپنے علاقے دے مظلومہ واسطے دروازہ نہیں بند کرنا۔ اور مولانا روم نے ایک لفظ لکھا ہو بڑا عجیب ہے، مولانا روم نے جان دیو، پیر رومی یہاں امام راستہ۔ مولانا روم نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کہنا اپنے بندے رو کہ بندیا جتنے زمانے مسکین تے کمزور تے مظلوم لوگ ہیں نا، اے میرے بندے جڑے تگڑے نا، انہوں نے اپنے مال تے گھمنڈے، انہوں نے اپنی جناب رشتہ داری تے گھمنڈے، برادری تے گھمنڈے، اور جناب دولت تے گھمنڈے، جاگیرہ تے گھمنڈے، زمین تے پیسے تے دولت تے مال تے گھمنڈے۔ انہوں نے کہا جڑے مسکین بندے نا انہوں نے صرف میرا آسرا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو کہدا اے میرے بندے اینا کمزوراں نال رل جا، اینا مظلومہ دی مدد کر، میں سارے تگڑے تیرے پیرہ نمے پاواں گا، میں سارے تگڑے تیرے پیرہ نمے پاواں گا، میں سارے نو کہدا تسا کمزوراں دے نال کھڑے رہنا، اور نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اے تک پرچی دی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ ویسے میں لوگ کہنے ووٹ منگن، میں کہا یار ایک گل دس اسی حق تے ہاں کہ نہیں، میں سارے کو پوچھتا گل سچی سچی کرنا، سارے دا دعویٰ اپنا اپنا دسو، اسی سارے بیٹھے ہیں پوری قوم کو بھی پوچھ لینا، اسی حسینیہ یا یزیدی؟ حسینیہ کے یزیدی؟ حسینیہ؟ اور میں نے یہ دسو ساڑھا دعویٰ پوری قوم کہندی، ہر مسلمان کہندا میں حسینیہ، ہر شخص کہندا میں حسینیہ، حسینیہ سی سارے۔ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ،
پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں تو حسینی تو وہ ہوتا ہے جو کسی یزیدی سے نہ ڈرے. یزید نے کیا کہا تھا؟ آ کر یہی ڈرایا تھا نا کوفے والوں کو. اس نے کہا اگر تم نے حسین کا ساتھ دیا تمہاری جائیدادیں ضبط کر لوں گا, تمہارے بچے ذبح کر دوں گا, جناب جائیدادیں کرکی کر دوں گا, نیلام کر دوں گا, سارا کچھ یہاں کر دوں گا. مجھے یہ بتاؤ کہ وہ وہاں پر یہ دھمکیاں دے, اور آج کے یہ بدماش اور قماش اور اپنے آپ کو طاقتور کہنے والے اینڈ پہ کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ پرچہ, تھانے پرچہ دبا سکتے ہیں نا. تے حسینی تا ہو ہوندا جڑا سارا کچھ دے وے, بلکہ دودھ پیندے بچے بھی دے دے وے, اور پھر آکے سر داد نہ داد دست در دست یزید, آکے سر دے مانگا ہاتھ نہیں دیندہ کسے بیڑے دے ہاتھے چھ. تے میں نو اے دسو جدو ساڑھا سارے دا دعویٰ سی حسینیاں تے پھر ووٹ یزیدہ نو. اچھا یزید کون ہوندا؟ پوچھ رہیے یزید کون ہوندا؟ جڑا طاقت دا نجائز استعمال کرے, جڑا اسلام دے شاعر نو مٹائے, جڑا شراب نو عام کرے, جڑا بے حیائی نو عام کرے, جڑا قوم دا مال کھاوے, جڑا جوا خانے کھلواوے, جڑا جناب بد تہذیبی کرے, جڑا ہر بھیڑا کم کرے, جڑا اسلام دی مخالف جناب ہر چیز کرے, جڑا نمازہ نہ پڑھے, سارا کچھ نہ کرے. کہ اور یزیدی کون ہوندا؟ ہاں جڑا کنجریاں بھی نچاوے, بالکل او یزیدی ہوندا نا. ہون تو سا بیکھنا اے سارے وصف ہے کہ لگن دے چھن, ہر ایک بندے دا تو سا اے دیکھنا بھئی اے وصف ہے کہ لگن دے, اور ہے دعویٰ سی حسینیاں. پھر بڑے دوستان کہنے جی اسی جے توڑے نہ ٹوریے نا تے پرچہ ہو جائے گا, ساڑھے بار تے ویزے بند ہو جان گے, کاروبار بند ہو جان گے. میں کہا چلیا تو خادم حسین نہ نہیں ٹردا کہ تیرے ویزے کاروبار بند ہو جان گے, تے تو امام حسین نہ کہ میں ٹرنا سی ہوتے تا پانی بھی بند سی. سوال ہے میرا قوم کو کہ دعویٰ سارے دا حسینی ہے, کیسی حسینیاں, اور کہیں گے او جی ساڑھا کاروبار بند ہو جائے گا, دکان بند ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گی. میں کہا تو کہنا میں حسینیاں جے حسین پاک دے زمانے چوندہ میں حسین نہ کھلونا سی تے اتھے تا پانی بھی بند سی. ہون کی خیال ہے جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ, پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم, دربار میں کیوں جاتے ہو, سر کیوں نہیں جاتا؟ بس اتنی سی بات ہے. ویسے میرا ذاتی وجدان ہے, یہ کسی جماعت کا پالیسی نہیں ہے, میرا اپنا وجدان یہ کہتا ہے. اپنی بھی کوئی بات ہوتی ہے نا بندہ جو کر نہیں سکتا, لیکن میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. میرا دل کرتا ہے کہ الیکشن 10 محرم والے دن ہونے چاہیے. میرا دل یہ کہتا ہے. بھائی ہوا ہی بڑا الیکشن وہ ہے کہ حق کے ساتھ کون کھڑا ہے, باطل کے ساتھ کون کھڑا ہے, اس سے بڑا الیکشن کون تھا؟ بھائی حق اور باطل کی جنگ ہے نا. ہیں جی میرا وجدان یہ ہے 10 محرم والے دن الیکشن ہونا چاہیے. لگ جائے گا پتا حسین نہ کڑا کھڑا تھا, یزید نہ کڑا کھڑا, اور ایویں کھڑے نعرے مارنا لبیک یا حسین یا حسین یا. میں کہا نا 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 نا, حسینی ہوئے جڑا کہنا سر داد نہ داد دست در دست یزید. ہیں جی لیکن ایتھے سارے زندگی جناب انہوں دے نعرے مار کے, اور پتہ بھی یہ بندہ غلط ہے, پتہ بھی یہ کہ قوم دا مال کھاندا, پتہ بھی یہ 2 نمبریاں کردا, غریبہ دے زیادتی کردا. تو آٹا ایک وہ غلط ووٹ, اے یاد رکھنا ووٹ جنہوں مرضی دینا, میں ووٹ منگدا ہی نہیں اس سے واسطے, میں تو گل کر کے چلے جانا. جس نو مرضی ووٹ دو کوئی گل نہیں, لیکن ایک یاد رکھنا تو آٹا ایک غلط ووٹ پتہ نہیں کتنی عزتاں نوچ لیندہ, تو آٹا ایک غلط ووٹ پتہ نہیں کتنے نوالے چھک لیندہ, تو آٹا ایک غلط ووٹ پتہ نہیں کتنے غریبہ دا حق مار دیندہ, تو آٹا ایک غلط ووٹ پتہ نہیں قوم دے کتنے بڑے سودے کردہ. ووٹ دین لگے ایک دم اینج پرچی آخر جس سے مرضی ٹھپا لائے ہو, یا خالی پرچی اینج پکڑ کے سوچی کیا ووٹ میں دین لگا, اے ووٹ دے نال کشمیر دا سودا بھی ہو سکتا, اے ووٹ دے نال پاکستان دی سرحدی نظریاتی جناب سرحدہ میں بھی سودا ہو سکتا. اس ووٹ دے نال قوم دی بیٹیاں جڑیاں جناب دریائے دجلج اور جناب نہراں دے اوتے چھلانگاں مار دیندیاں خودکشی نال. اس ووٹ دے نال قوم دیاں دھیاں اپنے بچیاں دے گلے وچ جناب چھوٹے چھوٹے معصوم اور جناب محفوظ بچیاں دے گلے وچ پا کے تختیاں اور کھڑا کر دیندیاں جناب بازار دے وچ کہ بچے برائے فروختن. اے ووٹ دین لگا سوچنا ضرور کہ میں اے ووٹ دین لگا انہاں دے حق وچ ایک ایک پکڑ کے. باقی ضمیر دی گل ہے, باقی ضمیر دی گل ہے, جس نو مرضی دیو. لیکن میں ایک سوال چھڑ کے جانا, پرچی پان تو پہلے سوچی ضرور کہ اے ووٹ دے نال کتنے نجائز دے پرچے ہونے,
کتنے نجائز مقابلے کر کے محمد لال مار دیتے جان کے اے جستے میں حق کے جا رہا کہ وہ سارے کام کر رہا یا نہیں کر رہا. اگر وہ کر رہا تو سمجھنا کہ وہ جائز ہے. اور اے تیرے ووٹ نے سارے کام کرانے، تیرے ووٹ نے قوم دیاں دھیاں دے سرہ تو چادر کھچنی، تیرے ووٹ نے غریبہ دا چلہ بند کرنا یا چلانا، تیرے ووٹ نے جناب غریبہ دے حق دینے یا نہیں، تیرے ووٹ نے غریبہ دے گھرچ ہزارہ روپے بل بھیجنے یا جناب انہاں دی استطاعت دے مطابق جتنی بجلی ہو بیچارے یوز کر سکتے ہیں اتنا بھیجنا. غریبہ دے گھرچ جناب امیرہ دے کتے بھی امپورٹڈ بسکٹ کھان اور غریب کا بچہ تھارچ جناب فیڈر دا ایک ڈبہ منگ یا مر جاوے. تے اے سوچنا ضرور ہے. میں سوال چھٹ کے جا رہا ہوں، جس سے مرضی مور لاؤ، پوری قوم نے اجازت ہے، لیکن میرا حق ہے کہ میں غلط کر کے جاؤں. میرا حق ہے میں تو انہوں غلط سنا کے جاؤں. کوئی آئے گا پتہ نہیں کی سنا دے گا کہ دوتے نہرہ دی شاید بہا دیتیاں، کوئی کہے گا پتہ نہیں کی کر دیتا. اے سوال تو ضرور ہو سکتا. اے سوال تا میرا حق ہے کہ میں اپنی پوری پاکستان، میں بھی شہری ہوں، میں بحثیت شہری پاکستانی گل کرتا اپنے تمام پاکستانیوں نال کہ میرا حق ہے میں تواڈے کے سوال چھڑ جاواں کہ ووٹ دین لگے یار ایک باری تو ضرور سوچ لینا کہ میں جس تے حق دین لگا ہے ظلم نہیں کرے گا، میں جس تے حق دین لگا ہے غریب دا حق نہیں کھائے گا، میں جس تے حق دین لگا ہے کسی مسکین دی مرلہ دو مرلے دی جگہ قابو نہیں کرے گا، میں جس تے حق دین لگا اے وڈیریاں نال طاقتوراں نال جا کے اپنے جفے اور تعلقات نہیں بتائے گا بلکہ قوم دی گل کرے گی. اے میرا حق ہے پرچی دین لگے ایک باری ضرور سوچ لینا. اگر خیال آ جاوے اگر تسی درست سمجھو پھر جس نو درست سمجھو اس تے ٹھپا لا کے جڑوڑ دے. اے میں تواڈوں اجازت دینا، لیکن ایک باری ضرور سوچنا، ایک باری قوم دے سودے نہیں کرنے چاہیے، غریبہ دا حق نہیں مارنا چاہیے. تینوں اللہ نے استطاعت دیتی، تو تگڑا آدمی، تیرا کسی نے پرچہ کرا بھی لیا تو تھانے دار نہ نبڑ لیں گا، تو اپنے جناب شریکے نہ نبڑ لیں گا، لیکن تو اپنے چکر کسی غیر دا حق نہ مار، کسی غیر جو ہوتے کسی ظالم میں مسلط نہ کر. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کان کھول کے سننا، فرمایا من مشاء ظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خرج اسلام. فرمایا جس آدمی نے ظالم کی مدد کی تھی وہ یہ جاندا سی کہ ظالم ہے، فقد خرج الاسلام. فرمایا ان کا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں. جس شخص نے ظالم کی مدد کی تھی وهو يعلم انه ظالم، اور یہ جو جاندا سی کہ وہ ظالم ہے، فقد خرج الاسلام، وہ تو اسلام تو خارج ہو گیا. ہاں ووٹ جس سے ظالم تے ٹھپا لا کے پھر تو یہ سمجھ لمی کہ میرا لا الہ الا اللہ کوئی تعلق نہیں. لوگ پوچھتے ہیں جی آپ بڑی بڑے جناب سیکیورٹیاں اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھتے، آپ قوم کے اندر ایسے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ میں نے ابھی تک قوم کا مال نہیں کھایا، میں نے قوم کی عزت نہیں لوٹی، میں نے قوم کی عزت اور جناب قوم کے ہاتھ پر ڈاکہ نہیں مارا. جس دن اپنے ساتھ سیکیورٹی رکھ لوں گا یہ سمجھنا یہ قوم کا چور بن گیا ہے. بھائی اپنی قوم سے کیا ڈر ہے؟ اگر کوئی پرایا مار دے تو شہادت سے کیا ڈر ہے؟ بھائی اتنے بڑے جناب آگے پیچھے گاڑیاں ٹھاں ٹھاں، کس سے ڈر ہے؟ اپنی قوم سے. اپنی قوم کا تو ڈر ہی کوئی نہیں. کیا کرے گی قوم کا حق بنتا ہے نا بھائی کہ وہ اگر حضرت فاروق اعظم کو پہلی صف میں کھڑا ہو کے پوچھا جا سکتا ہے بتائیں جی یہ کرتا کہاں سے بنا ہے، تو سعد رضوی کو نہیں پوچھا جا سکتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، وہ یہ کیا کر رہا ہے، پوچھا جا سکتا ہے. میں ہاتھ دونوں کھڑے کر کے کہتا ہوں کہ ہزاروں ٹکٹیں بانٹی ہیں، کوئی ایک شخص آ کے کہہ دے کہ 10 روپے اس نے یا بلا واسطہ یا بل واسطہ، ایک ہوتا ہے فرنٹ مین رکھ کے کام کرنا، بل واسطہ یا بلا واسطہ اس نے ہم سے پیسے لیے ہیں یا مانگے ہیں یا طلب کی ہے، میں عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یار پھر کیا چاہتے ہو؟ قوم کیا چاہتی ہے کہ اوپر سے فرشتے آئیں گے؟ فرشتوں نے نہیں آنا، گزارا ادھر سے ہی ہونا ہے، لیکن کم از کم حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اگر کمی ہے تو آ کر بات کریں، اگر نہیں ہے تو پھر حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہمارا کام ہے نکارہ بجانا، ہمیں مؤذن کا کام ہوتا ہے آذان دینا. کوئی نماز پڑھنے آئے نہ آئے یہ امام کی ذمہ داری نہیں ہے. ہمارا کام ہے ہم آپ کو تک بات پہنچا دیں. یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے کہ تمہیں تو حق پتا تھا، تمہیں تو بولنے کا فن بھی آتا تھا، تمہارے پاس ممبر بھی تھا. اور حضور نے فرمایا قیامت والے دن کچھ علماء سے آئیں گے جن کو گھوڑے کو جیسے لگامیں ہوتی ہے جہنم کی لگامیں پہنائی گئی ہوں گی، اور پوچھا جائے گا ان کو لگامیں کیوں دی ہیں؟ کہا جائے گا یہ حق جانتے تھے لیکن بولتے نہیں تھے. ان کو لگامیں جہنم کی اس لیے دی گئی ہیں، اس لیے ہم لگامیں نہیں دلوانا چاہتے. کوئی ہم سے ناراض ہوتا ہے لاکھ باری ہو جائے، ہم اکیلے بھی رہ جائیں. وہ ویسے بھی کہتے ہیں نا جن کے ہاتھوں میں حق کے علم ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں حق کے علم ہوتے ہیں تعداد میں ہمیشہ وہ کم ہوتے ہیں. ہمارے لیے تعداد، مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کتنی سیٹیں جیتیں گے. میں نے کہا جھلیا ساڑھے امیدوار جتھے بھی ہے پاکستان انہوں 72 ووٹ بھی پہ گیا سی جت گئے.
کیوں کہ مانا اے نہیں رکھتا، گل مانا اے نہیں رکھتی کہ جتیا کون ہے ہارا کون ہے، گل مانا قیامت تک اے رکھتی کہ حق تے کون سی۔ میں نے دسو ظاہری طور تے کون جتیا؟ ہزاراں دا لشکر تے ادھر 72 جتیا کون ہے ظاہری طور تے؟ آنکھوں یزید جتیا۔ بس جن کے ہاتھوں میں حق کے علم ہوتے ہیں تعداد میں ہمیشہ وہ کم ہوتے ہیں۔ ہمیں تعداد سے غرض نہیں ہے، ہمیں یہ فخر ہے کہ قیامت تک کوئی اگر پوچھے گا ہاں بھئی کدھر کھڑے سے، تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہماری صف حق والوں کی تھی، ہم نے سچ اور حق کا ساتھ دینا ہے۔ میں اپنے امیدواروں سے بات کرتا ہوں، اگر آپ کو آپ کے حلقے میں آپ جیتے، اللہ آپ کو اسمبلیوں میں لے جائے، ہم کسی غلط بندے کی سفارش کریں، آپ ہمارا گریبان پکڑ سکتے ہیں، اوپر ہو یا نیچے ہو پکڑ سکتے ہیں۔ حضرت امام شامل، میں آپ کو بات سناتا چلوں، ہمارے بڑے بہت بڑے تھے۔ امام شامل یہ چیچن کے امام ہیں، چیچنیا ملک سنا ہے، اس کے امام ہیں، اور انہوں نے جنگ آزادی لڑی ہے، وہاں کی آزادی حریت پسند ہے۔ ایک دن چیف جسٹس کے پاس آئے، قاضی القضات کے پاس، اور کہا ہے مجھے ایک مسئلہ بیان کرے۔ انہوں نے کہا کیا؟ ان کا ایک شخص کسی غلط بندے کی سفارش کرے تو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ انہوں نے کہا اس کو اتنے کوڑے لگنے چاہیے۔ انہوں نے کہا اگر وہ بندہ کوڑے نہ کھا سکتا ہو تو پھر اگر اس کو کوڑا لگے گا وہ مر جائے گا، تو کہا اس کا جو قریبی بندہ ہے اس کی جگہ سزا لے۔ تو حضرت امام شامل نے اپنی کمر سے قمیض اٹھا دی، کہا مجھے کوڑے مارے جائیں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آج میری والدہ ہیں، وہ ضعیف ہیں، انہوں نے غلط بندے کی سفارش کی ہے، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ بھائی ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں، ویسے تو نہیں آ سکتا جناب، تعلقات ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، سارا ملک روڑ کے رکھ دیا ہے، سارے ملک کی تباہی لگا کے دیا ہے۔ یہاں جتنا کمزور ہے اتنا دبا ہوا ہے، اور جتنا طاقتور ہے قوم کے چور اور لٹیرے ہیں، قوم کے ڈاکو اور خائن ہیں، قوم کے بددیانت ہیں، بدماش ہیں، قماش ہیں، وہ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہیں۔ اور جو جتنا غریب ہے اتنا دبا دیا گیا ہے، اس کا حق بھی دبا دیا گیا ہے۔ اور جناب نیچے سے لے کر اوپر تک ظلم کا نظام چل رہا ہے، رشوت خوری کا نظام چل رہا ہے۔ کیا یہ ایسے ختم ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، ایسے ہی ختم ہوگا کہ ٹھیک ہے جو مرضی ہو جائے، جس سے جتنا مرضی تعلق ہے، ایک بات ضرور ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہیں کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر۔ ہم اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے، نہ شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر۔ جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ بس آپ نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ہم تو آئے ہیں حضور کا نام بلند کرنے کے لیے۔ نعرہ لگائیں جی ہاتھ کھڑا کر کے، لبیک رسول اللہ لبیک